اس سلسلے میں آپ دیکھیں، آدمی کا اخلاق اگر اچھا ہو جاتا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ اکثر انسانوں کی نظر فوائد پر ہوتی ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ دو چار فائدے اس کے بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا، احب الناس الی اللہ احسنہم خلقا. دیکھیے، اللہ کے نزدیک تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے. کتنا بڑا فائدہ ہے یہ کہ اللہ کا محبوب ہو گیا اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں فردن فردن حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب چکانے کے لیے. میزان قائم کی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری بھرکم وزنی میزان میں کوئی چیز نہیں ہے. سب سے زیادہ بھاری بھرکم چیز اگر کوئی ہوگی تو کون سا؟ اچھے اخلاق ہے. اللہ کے محبوب ہو گئے، میزان میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم چیز ہو گئی. چلیے، اب میزان میں جب یہ چیز زیادہ وزنی ہو گئی ہے تو وزن کا پلڑا جدھر جو ہے زیادہ ہوگا یقیناً کامیابی اس سے ملنی ہے. اب کامیابی میں کیا؟ جنت. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ تقوی اللہ وحسن الخلق. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سی شے ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی؟ تو آپ نے دو چیزیں بیان کی، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق. اللہ کے محبوب ہو گئے، میزان میں چیز بھاری ہو گئی، جنت میں چیز زیادہ لے جانے والی. چلیے جنت میں پہنچ گئے تو وہاں بھی درجات کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤمن لا يدرك درجة الصائم القائم من حسن خلقه او بحسن خلقه درجة الصائم القائم او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک عام آدمی ہے، نفل نمازیں پڑھ کر کے خوب جو ہے ثواب حاصل کرتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، تب نفل روزے نفل نماز اس نے خوب پڑھ لی ہے. دوسرا اس کے جواب میں ایک اور آدمی ہے، اس نے نفل نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں کیا، نفل روزے اس قدر اس نے نہیں رکھے، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں درجے کے اعتبار سے جب جنت میں پہنچیں گے تو اس کے پاس صرف اچھے اخلاق تھے اور یہاں نفل روزے اور نفل جو ہے قیام، یہ تمام چیزیں تھیں. تو نفل روزے اور قیام کے ذریعے جس درجے میں جنت میں یہ پہنچا ہے، بغیر نفل نمازیں اور نفل عبادتوں کے صرف اچھے اخلاق کی بنیاد پر اس درجے پر پہنچ جائے گا. کتنا بڑا درجہ ہے یہ! اچھا اخلاق پیدا کیجئے، اچھا کردار پیدا کیجئے. اور پیارے رسول خود فرماتے ہیں سب سے اونچے درجے میں جنت میں کون ہوں گے؟ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. کون ہیں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بھی سب سے زیادہ قریب ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا او اخلاقا. مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت والے دن کون سا انسان ہوگا؟ وہی جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں. کتنے فائدے ہیں! اللہ کا محبوب ہو گیا، میزان میں چیز وزنی ہو گئی، جنت کا مستحق ہوا، جنت میں درجات ملے اور اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہوا. اور اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ ایک اور بیان کیا گیا، وہ یہ اس دنیا میں اگر آدمی کے اچھے اخلاق ہیں تو عداوتیں جو ہے نا وہ محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے! آج اگر دن بدن ہمارے یہاں دشمنیاں بڑھ رہی ہیں تو ہم اتنے بد اخلاق ہوتے جا رہے ہیں. آج اوپر سے نیچے تک دیکھیے عداوتیں، دشمنیاں، بغض، عناد، کینہ، اوپر سے نیچے تک جھگڑے، اوپر سے نیچے تک لڑائیاں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اخلاق والے نہیں، بد اخلاق اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا